بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا پروگرام اس موضوع پر ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران کی حکومت کو گرا دیتے ہیں، جسے رجیم چینج کہتے ہیں، وہاں ہو جاتی ہے، تو صورتحال کیا ہوگی؟ اس پہ بحث نہیں کر رہے کہ وہ گرانا اس کو ممکن ہے یا نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور بحث طلب ہے۔ تو صرف یہ کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، اور اگر ایسا ہوتا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ ظاہر ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسی حکومت چاہتے ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے، جو امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے، جو چین سے دور ہو، اور جو ابراہیم اکارڈ کے نام سے جو سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور باقی جو عرب ممالک ہیں انہوں نے جس طرح اس کو تسلیم کیا ہے اسرائیل کو، اس طرح ایران بھی کر لے۔ اور یہ بات پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہے۔ 1953 میں جو بغاوت وہاں کرائی گئی تھی، جو CIA نے اور برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی نے مل کر کرائی تھی، اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس وقت محمد مصدق وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے اینگلو برٹش آئل کمپنی تھی جو آج کل برٹش پیٹرولیم کہلاتی ہے، اس کو نیشنلائز کر لیا تھا، اور اس پہ جو ہے سارا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اور دوسرا ان کو یہ تھا کہ سوویت یونین جو ہے، روس آج کل کہتے ہیں، تو سوویت یونین جو تھا اس سے خطرہ تھا کہ شاید وہ اس پہ بغاوت نہ کرا دے، یہاں کوئی اس کے اثر رسوخ نہ بڑھ جائے۔ تودے پارٹی تھی، کمیونسٹ پارٹی وہاں پر تھی، اس کا بھی اثر رسوخ تھا۔ لیکن اب عام طور پہ جو کہا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ اتنے ایسا کوئی خطرہ تھا نہیں کہ کمیونسٹ بلاک میں چلا جائے گا، کیونکہ اسٹالن کی صحت خراب تھی اور پھر اسٹالن فوت بھی ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو وہاں حکومت بنی وہ کچھ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ تاہم وہ ایک ہسٹری کی باتیں ہیں، لیکن ہوا یہی ہے کہ اس وقت بھی ایک جو پاپولر گورنمنٹ تھی جس کو عوام کی سپورٹ حاصل تھی، اس کو گرایا گیا، اور اس کے لیے بہت لمبی چوڑی پلاننگ کی گئی۔ اس میں بہت کتابیں لکھی ہے، جو کہ سارے جو ہیں وہ اب تو جو سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے اب پبلک ہو چکے ہیں۔ تو بہت، اور اس وقت بھی جو شاہ ایران ہے وہ ملک سے چلا گیا تھا، پہلے وہ بغداد چلا گیا، پھر جب پہلا بغاوت کی جو سٹیج تھی وہ جب ناکام ہو گئی تو پھر وہ روم میں چلا گیا، اور لگ یہ رہا تھا کہ وہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن انہوں نے وہاں بغاوت کرا دی، فوج کے کچھ حصے ساتھ ملائے، کچھ جو ہے وہ لوگ لوکل جو لوگ تھے وہ ان کو پیسے دیے، ان کو ساتھ ملایا، اور ان کو ملا کے مصدق کی حکومت جو تھی وہ ختم کر دی۔ اور مصدق کی حکومت ختم جب کر دی تو شاہ ایران کو روم سے واپس بلایا گیا، اور CIA نے خود اس کو تخت پہ بٹھایا۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جب 1979 میں انقلاب آیا ہے امام خمینی کی سربراہی میں، تو لوگوں کو غصہ اسی پر تھا کہ امریکہ نے ہمارے خلاف یہ کارروائی کی تھی 1953 میں، تو اب دوبارہ نہ کریں۔ اور اسی ڈر کے تحت وہ جو امریکی سفارت خانے پہ انہوں نے حملہ کیا، اور تمام سفارتی قوانین کو اور آداب کو ملیہ میڈ کرتے ہوئے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو ہاسٹیج کر لیا، کیونکہ اس وقت 53 میں جو ساری کارروائی ہوئی تھی مصدق حکومت کے خلاف وہ امریکی ایمبیسی سے ہوئی تھی، اور کیونکہ اس سے پہلے جھگڑا برطانیہ سے تھا محمد مصدق کی گورنمنٹ کا، تو انہوں نے مصدق کی گورنمنٹ نے برطانوی سفارت خانے کو خالی کر دیا تھا کہ سب نکل جائیں۔ تعلقات ختم نہیں کیے تھے، لیکن ان کو سب کو نکال دیا تھا، اور برطانیہ والے سائپرس میں جا کے انہوں نے اپنا ڈیرا لگا لیا تھا، اور وہاں سے وہ کارروائی کر رہے تھے۔ امریکی سفارت خانہ سارا فنکشنل تھا، اور ساری کارروائی جو تھی امریکی سفارت خانے کے تھرو ہوئی سی۔ تو ان کو انقلاب ایران کے بعد بھی یہی ڈر تھا کہ یہ یہاں سے دوبارہ ہمارے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت بھی وہی کچھ ہو رہا ہے کہ اس وقت بھی اسی شاہ ایران کا بیٹا رضا شاہ، اس کا نام بھی رضا شاہ ہے، وہ اب ایکٹیو ہوا میں ہیں۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے تخت پہ بٹھایا جائے، اور میں جمہوریت ایران میں جمہوریت لانا چاہتا ہوں، اور ایران کو آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک طبقہ موجود ہے، اور جو اس وقت حکومت ہے وہ کوئی ایسی جمہوری حکومت ہے بھی نہیں، اور جس طرح انقلاب ایران سب کی مرضی سے، سب کے مشترکہ کوششوں سے، رائٹ بھی اس میں شامل تھا، لیفٹ بھی اس میں شامل تھا، علماء بھی اس میں شامل تھے، بازار والے بھی اس میں شامل تھے، اور باقی تمام لوگ اس میں شامل تھے۔
لیکن جب انقلاب برپا ہو گیا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو تھا شروع میں وہی لوگ جو وزیر اعظم محمد مصدق کے ساتھ تھے، مہدی بازرگان تھے، بنی صدر تھے، ان لوگوں کو آگے لایا گیا. یہی حکومت چلا رہے تھے اس وقت. وزیر اعظم مہدی بازرگان، وہ انجینئر مہدی بازرگان تھے، ان کو آگے لایا گیا، وہی وزیر اعظم رہے. لیکن آہستہ آہستہ جو صورتحال آگے ڈیولپ ہوئی تو پھر علماء نے پورے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور وہ جو محمد صدق کے ساتھ نام کے جو ساتھ لوگ تھے، مہدی بازرگان اور بنی صدر، ان سب کو الگ کر دیا. اس وقت بھی وہی قسم کی صورتحال بن رہی ہے، اور اس میں جو ہے ایران کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے. یہاں باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ایران کے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال وہ نہیں ہے جو سن 53 میں تھی. اس وقت اتنا آسان نہیں ہوگا یہ سب کچھ کرنا امریکہ کے لیے، اور ایران کے لیے یہ بات ماننا، ایران کے عوام کے لیے یہ بات تسلیم کرنا کہ کوئی اسرائیل کی مدد سے یا امریکہ کی مدد سے یا برطانیہ کی مدد سے آ کر ہم پہ حکومت کرے گا، تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اگر عارضی طور پہ ہو بھی جائے تو اس کا آئندہ نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں نکلے گا. اور یہ ہم نے دیکھا کہ سن 53 میں امریکی مداخلت سے ایک حکومت قائم کی گئی، بادشاہ کو واپس لا کے بٹھا دیا گیا، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ جو سارا غصہ تھا عوام کا، ریولوشن کا، وہ نکلا امریکہ کے خلاف. حالانکہ جو استبداد اس ملک میں ہو رہا تھا، جو ظلم ہو رہا تھا، وہ بادشاہ سلامت خود کر رہے تھے. امریکہ تو نہیں کر رہا تھا، امریکہ نے تو ان کو لا کے بٹھا دیا تھا، اور ان کو توقع تھی کہ اب یہ بہتر حکومت چلائیں گے. لیکن وہ بہتر حکومت نہیں چلی. وہ اس کے وہ الگ قصہ ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے پھر جو ہے ایک ایسا استبدادی سسٹم کیا کہ ہر طرف سے جو اپوزیشن ختم کر دی، تا وقت ہے کہ پھر وہ ریولوشن کی صورت میں نکلی. جب مکمل طور پہ انہیں ہر طرف بند کر دیا تو پھر ایک دم پھٹ پڑا ہو سارا کچھ. اور پھر وہ اس کے مشہور الفاظ ہیں فرادیبہ کے جو ملکہ تھی اس وقت، کہ فار گاڈ سیک ہو از دس خمینی، کہ وہ اتنے اس قدر وہ آئسولیٹڈ تھے وہ لوگ، شاہی محل کے لوگ، کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو سب سے پاپولر شخص ہے اس وقت ایران میں وہ خمینی ہے. اور ان کو شاہ جو دربار کے لوگ تھے، جو محل کے لوگ تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اب نیچے ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے یہ آسان نہیں ہے ان کے لیے یہ کرنا. تاہم اگر یہ کر لیتے ہیں تو پاکستان کی طرف سے تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے، پاکستان کی جو بھی آئے، پاکستان کو اس کی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے. اور میرا خیال ایسا ہی ہوگا، کیونکہ پاکستان کو اس میں کوئی رول نہیں ہے، نہ پاکستان کا رول ہونا چاہیے کہ حکومت ایران میں کون سی بنتی ہے. جس کی بھی بنتی ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلقات ہونے چاہیے. وہ عوام کے اگر قبول ہے عوام کو تو ٹھیک ہے، نہیں قبول تو وہ پاکستان ان کے ایران کے عوام خود فیصلہ کریں گے. ہمیں اس میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلی بات یہ کہ اگر نئی حکومت بنتی ہے، رہبر جو ہیں خامنئی، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یا وہاں بغاوت ہو جاتی ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر حکومت گرائی گئی وہاں پر تو وہ بموں سے اور دھماکوں سے اور ان سے نہیں گرے گی. حکومت کر گرے گی تو وہ اندرونی بغاوت سے گرے گی. عوام حکومت کے خلاف نہیں اٹھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بم گرا رہے ہیں تو جب بموں کے سامنے گرتے ہوئے تو لوگ سڑکوں پہ تو نہیں آئیں گے حکومت کے خلاف نعرے لگانے کے لیے. تو حکومت کو گرانے کے لیے جو آپشن موجود ہے، جو پریکٹیکل جو مجھے سمجھ آتی ہے، وہ یہی ہے کہ فوج کے اندر سے بغاوت کرائی جائے گی. نہیں کرائی جائے گی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر اگر ایران میں اپنے حکومت بدلنی ہے تو طریقہ یہی ہے. اور جس طریقے سے ٹاپ کی قیادت کو فوج کی، سائنسدانوں کی، سیاسی قیادت کو ختم کیا جا رہا ہے، اس سے اشارہ اسی طرف جاتا ہے. حالانکہ یہ لوگ تو کئی یہی کہہ رہے ہیں، جو رضا شاہ ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، نیتنیاہو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ عوام سڑکوں پہ نکلیں، حکومت کو گرا دیں. عوام حکومت کو نہیں گرائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ اگر تھوڑے بہت ہنگامے شروع ہو جائیں، 53 میں یہ ہوا تو انہوں نے ہنگامے کروائے گئے تھے پیسے دے کر. اور جب ہنگامے شروع ہو گئے تو پھر جو ہے وہ بغاوت کر کے فوج کے کچھ حصے نے ان کو ٹیک اوور کر لیا. دوسرا حصہ جو فوج کا تھا ان کو گرفتار کر لیا. تو وہ اندر کی لڑائی تھی وہاں پہ. اس وقت ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایسا ہونا ممکن ہے.
جب ایسا ہو جاتا ہے، نئی حکومت بن جاتی ہے، تو اس میں چین کو نقصان ہوگا. کچھ چین کے جو کمٹ کیا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، $400 ارب انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے، وہ ان کا جاتا رہے گا. اس کے بعد وہاں پر جو چابہار رپورٹ ہے جو ہندوستان نے بنائی ہے، اس کی اہمیت اس لحاظ سے بڑھ جائے گی کہ اس کو امریکہ، اسرائیل سب استعمال کریں گے، اور اس کے ذریعے سے جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان ادھر جانے کی کوشش بھی کریں گے وہ لوگ. اور اس طرح اسرائیل، امریکہ، ہندوستان، ان کے جو ہے گٹھ جوڑ سے چین کو روکا جائے گا کہ وہ اس علاقے میں، گلف کے علاقے میں جہاں سے اس کو تیل مہیا ہوتا ہے، وہ وہاں پر اس کو روک لگائی جائے. ایران سے جو تیل چین خریدتا ہے، وہ تقریباً 40% ایران کا جو ایکسپورٹ ہے وہ اسرائیل، وہ چین خریدتا ہے. اور یہ جو تیل چین خریدتا ہے، وہ تقریباً 20% بنتا ہے ایران کی ٹوٹل جی ڈی پی کا، جو بہت بڑی رقم ہے کہ صرف ایک ملک سے، ایک چیز سے جو ہے آپ کو اتنی آمدنی ہو رہی ہے. تو اس کو اگر روکا جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر نئی حکومت آتی ہے امریکہ اور اسرائیل کے پسند کی، تو اس پہ پابندیاں ہٹ جائیں گی پھر. لیکن اس میں جس چیز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے چین اور روس، ان کے جو مفادات پہ زد پڑے گی، ان کا رد عمل کیا ہوگا. کیا چین اور روس بیٹھے رہیں گے ایسے ہی؟ روس کی انویسٹمنٹ کافی ہے، اور روس کو بھی اسے جو ہے وہ خدشہ ہوگا. تو وہ جو لوگ اس میں کیا کریں گے، اب وہ پبلکلی کچھ نہیں کہہ رہے. ایران نے اور روس نے، چین نے، پاکستان نے، سب نے یہ کہا ہے کہ بھئی مسئلہ جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. اب کل جنیوا میں ملاقات بھی ہو رہی ہے ایران کے فارن منسٹر کی اور یورپ کے فارن منسٹرز کی، کہ وہاں بیٹھ کے بات کریں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں مسئلہ حل ہوگا نہیں، یہ صرف ٹائم لینے کی ہے بات. کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بات کو وہاں لے گئے ہیں کہ ایران کے سرزمین پر بالکل بھی یورینیم انریچمنٹ نہیں ہو سکتی. ایران اگر یہاں تک بات مانتا ہے تو پھر ایران کی حکومت خود گر جائے گی، کہ وہ اتنی ان پاپولر ہو جائے گی، اور اس طرح ہتھیار ڈالنا، سرنڈر کرنا اس حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے اگر مذاکرات ہوتے ہیں، ان کو کوئی آف ریمپ جسے کہتے ہیں، کچھ اور راستہ دینا پڑے گا ان کو. اب آگے کیا ہوگا وہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تاہم بات یہاں ختم کرتے ہیں کہ کوئی ڈپلومیٹک سولوشن جو ہے وہ نکل آئے، لیکن فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. کل کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. بہت شکریہ. خدا حافظ.